बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड चैनल है। लोग बड़े लंबे लंबे कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं जी आप तसल्लियाँ दे रहे हैं, आप एक ही बात कर रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रेडिक्शन ऐसी नहीं है, रोज़ाना एक ही बात है। दोस्तों, हम पाकिस्तान का जायचा पढ़ते हैं, इमरान खान साहब का जायचा पढ़ते हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर का जायचा पढ़ते हैं। हमारे इस चैनल का वाहिद मकसद इस इल्म को मुतारफ़ कराना है कि बुनियादी तौर पे ये इल्म क्या है। और मैंने पहले बहुत दफ़ा अर्ज़ किया कि ये काम कब होगा, इसके एस्ट्रोलॉजी में 6 कहते हैं, जिनमें से 3 मुझे आते हैं, 3 मुझे आज तक समझ नहीं आए। और मैंने ये जो इल्म अपना है ये इल्म बयान करने के लिए बाकायदा क्लासेस शुरू कर रखी हैं। और जो झूठ है वो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, जो इल्म आता है वो बयान करते हैं और जैसे जैसे सितारे आगे जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आज से पहले जो मैं अब आपको बातें करने लगा हूँ ये मेरे इस जायचे की बुनियाद की बातें हैं। दोस्तों, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ आज तक आप ये देखिए, किसी भी सदर ममलिकत ने किसी खिलाड़ी को स्पेशली ये नहीं कहा कि तुम वापस आ जाओ क्रिकेट में। आपको याद होगा सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब थे, उनके दौर में इमरान खान साहब ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था। बाकायदा एक तकरीब हुई जिसमें सदर ममलिकत ने इमरान खान को क्रिकेट में दोबारा आने के लिए कहा। ये दोस्तों उनके जायचे पैदाइश में सबसे मुमताज़ और सबसे कामयाब जायचा होने की बहुत बड़ी दलील थी। तो उस कमेंट्स करें कोई बात नहीं, बहुत मेहरबानी है उनकी, वो कमेंट करते हैं। जो चीज़ें हमें आती हैं दोस्तों वो हम बयान करते हैं। आज के जायचे में जो सूरत हाल है, बुर्ज जोज़ा में मुश्तरी 17 दर्जे है और सरतान में जो मरीख है वो 27 दर्जे पे है। मतलब मरीख एग्जैक्ट अपने हबूत के खाने में पहुंच चुका है और अतारद, ज़ोहरा और ज़ुहल इससे पहले इसको नाज़र हो चुके हैं। अतारद बल्कि अभी भी नाज़र है, कल अतारद इससे एक दर्जा और आगे चला जाएगा। यहाँ पे जो सूरत हाल है दोस्तों वो ये समझिए कि एक और गेम जायचा कह रहा है प्ले हो रही है जो अभी दुनिया के सामने नहीं है। देखिए, हम जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, नेपच्यून पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा यहाँ 0 दर्जे पे आया है और प्लूटो उसको अपनी ताकत दे रहा है, शम्स उसके साथ बैठा हुआ है। ये तमाम चीज़ों को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब का जो कद काठ है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे जायचे में तब्दीलियाँ आ रही हैं, दोस्त कह रहे हैं आप उनकी रिहाई की तारीख दें। बिल्कुल, मैंने ये आपको बता दूं कि मेरे नज़दीक जितना देखें, मेरा डेटा कलेक्शन का इल्म है, मेरा अंदाज़ों का इल्म है। मेरा अंदाज़ा ये है कि 26 मई 2025 का सूरज तुलू होगा तो उसके बाद खान साहब को दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। ये दोस्तों हमारा एक अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब जो दोस्त बातें कर रहे हैं जी हुआ कुछ नहीं, अब मुझे इनसे ये पूछे बंदा कि जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त इनके हाथ भी थे, इनकी आंखें भी थीं, इनका दिमाग भी था, इन्होंने उठ के दौड़ना क्यों नहीं शुरू कर दिया? टांगें भी थीं, क्यों ये 6 महीने लेटे रहे? 6 महीने बाद बैठना शुरू किया, फिर उन्होंने उठ के चलना शुरू किया, फिर उन्होंने भागना शुरू किया। हर दुनिया में काम का एक वक्त है और सूरह नहल की 12वीं आयत का अगर आप तर्जुमा और तशरीह पढ़ें तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं। दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। अब जिसको जो निशानी समझ आएगा वो उसी से समझेगा। ये बात याद रखें दोस्तों, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, डेटा कलेक्शन है। जितना जिसको अंदाज़े जिसके होंगे, जिसने जितना पढ़ा होगा, जितने जायचे के मंसूबात याद किए होंगे, उतनी वो बात ठीक करेगा। हमारा कोई दावा नहीं है दोस्तों, ना हमने दावा किया है, बल्कि जैसे जैसे जायचा हुआ, जो सितारे जैसे चले, हम वक्तन फ़वक्तन बयान करने की कोशिश करते रहे हैं।
باقی کمنٹ ہر بندے کا حق ہے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو باتیں سمجھ آتی ہیں دوستو وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ دراصل دوستو پاکستان کے حال کے خانے میں جو سیٹرن ہے، زحل ہے، وہ برج حوت میں جا کے اٹکا ہوا ہے۔ اب جو برج حوت ہے بنیادی طور پہ یہ مشتری کا برج ہے اور یہ پانی والا برج ہے، اس کے اندر پانی ہے۔ اب یہاں پہ جو ستارہ زحل ہے یہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ستارے زحل کی جو دوستی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، مشتری کے ساتھ، بلکہ زحل کو زائچے میں نحس ستارہ گنا گیا ہے اور جو مشتری ہے اس کو انتہائی سعد ستارہ گنا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ستاروں کی ماہیت پڑھنا پڑتی ہے کہ وہ ستارے کدھر ہیں۔ اب جب یہ زحل ستارہ برج جوزہ میں آیا، جس دن یہ یہاں سے جائے گا اس دن بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے وقت دیا تو ضرور اس کی ویڈیو بنائیں گے اور دلیلیں پیش کریں گے۔ ابھی یہ جو زحل ہے یہاں پہ اس کے ساتھ زہرہ بیٹھا ہوا ہے، عطارد بیٹھا ہوا ہے، راس یہاں پہ ہے، انہوں نے اس کو کراس کیا ہے، لیکن یہ پاکستان کے 12ویں خانے میں یہاں پہ زحل موجود ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دھوکے اور فراڈ کی ایک نشاندہی ہے، یہ الیکشن والے دن میں نے پریڈکشن کی تھی کہ زائچے میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی، اس کے بعد آپ نے دیکھا فارم 47 ایجاد ہوا اور بہت ساری باتیں کیا ہوگی۔ اس وقت دوستو کیونکہ راس کو نیپچون نے کراس کیا ہے اور نیپچون جو ہے یہ پہلی مرتبہ برج حمل میں آ کے بیٹھا ہے، اور یہ جو برج حمل ہے یہ عمران خان کے زائچے میں 5واں خانہ ہے، اور 5واں خانہ اور 5ویں نظر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہاں پہ سورج آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں خان صاحب کے حق میں پازیٹیو ہیں۔ اب آپ کہیں کب اس کا رزلٹ آئے گا، تو میرا ایک اندازہ ہے، جو میرا اندازہ ہے کہ خان صاحب کا 100% ذائچہ کب تکڑا ہوگا، وہ 26 مئی کی بات کرتے ہیں۔ اب کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، حرف آخر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور علیم ذات بھی اللہ کی ہے۔ جو ہمیں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں جو سب سے اہم ترین صورتحال ہے، اگر ذائچے کو غور سے پڑھیں تو تبدیلیوں کی صورتحال ہے۔ میں نے جو ذائچے بنائے، میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ صدر پیوٹن کا، اپنا ٹرمپ کا اور عمران خان کا ذائچہ بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے ٹرمپ کے لیے بھی وہاں پہ اقتدار میں آنے کے لیے مشکلات آئیں، لیکن وہ جیتے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ فارم 47 ایجاد کر کے بندے سامنے لائے گئے، اور اس میں جو صورتحال کرنٹلی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت مشتری ذائچے کے 17 درجے پہ ہے۔ جون میں مشتری اپنا برج چینج کرے گا، غالباً 10 جون کے بعد کسی بھی وقت مشتری اپنا برج چینج کرے گا، اپنے بادشاہت کے خانے میں آئے گا۔ یہ انتہائی سعد وقت ہوتا ہے۔ آپ سمجھیے عمران خان صاحب کا ذاتی ستارہ اور عدلیہ کا ستارہ اس دن سے سٹرونگ ہوگا، جون کی 10 تاریخ سے۔ اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم پکڑ کے 10 جون کو یہاں نہیں لا سکتے، ہم تو بیان کر سکتے ہیں، جو ہمارا اندازوں کا علم ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جو دوستو آپ کا علم ہوتا ہے، حرف آخر آپ نہیں ہوتے، آپ اندازوں کا علم بیان کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایک مریض کے علاج میں اپنے تجربے، اپنے جو اس نے علم سیکھا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا مریض جو ہے، اس کی اب یہ کنڈیشن ہے، یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، آپ صحیح وقت پہ تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح دوستو ذائچے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں آج پھر اپنی وہ بات جو میں نے کی ہوئی ہے، جس کے اوپر میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میں نے بڑا کام کیا ہے۔ برج جدی کی ایک شخصیت ہے جس کے سامنے کوئی چیز اب باقی نہیں ہے، بس قابض جو ستارے ہیں وہ تھوڑا ان کو اپنی طاقت دے رہے ہیں برج جدی والوں کو، لیکن در حقیقت یہ بھی یہاں سے جانے والے ہیں۔ جو ہی عطارد اور زہرہ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ سمجھیے برج جدی والوں کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ستارے بیان کر رہے ہیں، اب برج حمل کا جو حاکم ستارہ مریخ ہے، جو پاکستان کا ستارہ ہے، وہ برج سرطان میں اپنے حبوط کے ایگزیکٹ مقام پہ آج بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا صورتحال نظر آنے کو کچھ اور ہے، لیکن ایکچول کچھ اور ہے۔ دوستوں نے کہا کہ منرلز کا اور تمام چیزوں کا ذائچہ بنائیں۔
دیکھیں اب اسی ذائچے کو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پہلا حاکم ستارہ، جو پاکستان کا ذاتی حاکم ستارہ ہے، وہ فقیر کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب بتائیں کسی فقیر کو آپ طاقت دے سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی چپ چاپ ہیں، ہم اس ستارے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن 21 اپریل کا سورج نکلے گا انشاءاللہ، اور جو ہی 21 اپریل کا سورج طلوع ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مریخ اپنی مشکلات کے خانے سے بتدریج نکل جائے گا۔ لیکن ابھی بھی اس نے برج اسد کے جو 6 درجے اور طے کرنے ہیں، یہ اس کے کمزور ترین درجات ہیں۔ یہ کمزور ترین درجات میں جائے گا، 6 درجے کراس کر جب 7ویں میں پہنچے گا تو ہم سمجھیں گے کہ آسٹرالوجی کے سبق کے مطابق جو مریخ ہے اب طاقت پکڑنی شروع کرے گا، اور اس دن کے بعد جب یہ 6 درجے برج اسد کے کراس کرے گا، آپ یہ سمجھے کہ 21 اپریل میں آپ 12 دن اور جمع کریں، اس دن کے بعد مریخ سٹرونگ ہوگا اور صورتحال بہتری کی سمت میں جائے گی۔ انشاءاللہ ہمارا ملک عزیز بھی ترقی کرے گا اور صورتحال انتہائی پازیٹیو وے میں آگے آئے گی۔ یہ دوستوں ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر آگے جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ ضرور بیان کریں گے۔